ڈاکٹر صاحب کچھ اب ہم ذرا انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں. آپ کمپیریٹیو ریلیجن آپ کا ایک بڑا اسپیشلائزڈ ایریا ہے. میں ذرا جاننا چاہوں گا، ویسے تو آپ کے لیکچرز ہیں ہی، لیکن اسپیشلی ہمارے دنیا ٹی وی کے ناظرین کے لیے جو دیگر ادیان ہیں ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح سے موجود ہے، اور اگر ہے اتنا واضح جیسے کہ آپ فرماتے ہیں اپنے لیکچرز میں، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرنے میں، ان کو ایکسیپٹ کرنے میں وہ کیا دلیل دیتے ہیں، وہ کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں گے جتنے دیگر مذاہب کے اہم دیگر مذاہب کے میجر ریلیجنز، سارے اہم مذہب کے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور سے پیشن گوئی ہے، وداؤٹ ڈاؤٹ. اچھا، چاہے تو ریفرنسز دوں گا تو نہیں، اگر آپ کچھ چند ایک ریفرنسز دے دیں تو ذرا آسان، نہیں آپ پوری وہ نہ دیں، چند ایک ریفرنسز ضرور دے دیں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے. ہندو مذہب کی کتاب میں آپ دیکھیں گے، ریفرنس دوں گا، اس کی اگر میں کامنٹ دوں گا تو لمبا ہو جائے، گھنٹے لگ جائیں گے. چند آپ اگر بھوشیہ پرانا پڑھیں گے، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا نمبر 5 سے 10 اس میں مسلمان کا ذکر ہے. بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا نمبر 10 to 27 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکا نمبر 21 to 23 میں ذکر ہے کئی جگہ پہ. آپ دیکھیں گے اتھروا وید کے اندر کنٹپ سکتا میں ذکر ہے. اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1 to 14 میں ذکر ہے. اتھروا وید بک نمبر 21 ورس نمبر 6 میں ذکر ہے. اتھروا وید بک نمبر چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 53 ورس نمبر 9 میں ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام احمد سے بھی ہے. اتر چک منترا نمبر 1500 ان کا ذکر ہے یجروید چیپٹر 31 ورس نمبر 8 میں ایز احمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مین ون ہو پریزز احمد. ان کا ذکر آئے گا کئی، ان کا ذکر ہے ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک لفظ ہے ہندو اسکرپچر میں کہا گیا نرا شنسا. نر مطلب آدمی، شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، تعریف کے لائق. نرا شنسا آدمی جو تعریف کے لائق ہے، عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا بائی نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نارا شنسا ان سنسکرت کئی جگہ ہے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 2 ورس نمبر 5، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2. کئی جگہ پہ یجروید چیپٹر 21 ورس 37، یجروید چیپٹر 21 ورس 57، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55، یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2، یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 19، یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 42. کین گو آن اینڈ گو آن گیونگ اونلی ریفرنسز. میں ایک پیشن گوئی کا ذرا ذکر کروں گا اور ڈیٹیل میں جو بہت اہم ہے، وہ کلکی اوتار کے بارے میں. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا کے اندر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4 5 7 9 11 15. اس میں ذکر آتا ہے کہ یہ جو کلکی اوتار آنے والا ہے اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب خدا، یاس مطلب سرونٹ، بندہ، خدا کا بندہ. عربی میں ہو جاتا عبداللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا. وہ پیشگوئی میں لکھے ہے کہ ان کے والدہ کا نام تھا سمتی. سمتی مطلب امن، مطلب شانتی، عربی میں ہو جاتا آمنہ. اس میں ذکر آتا ہے وہ ایسے شہر میں پیدا ہوں گے جو امن کا شہر ہے، جو مکہ. لکھا ہے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوں گے، لیڈر آف دیٹ گروپ، قریش خاندان. اس میں لکھا ہے کیا ہی ول ہیو 4 کمپینینز، 4 قریب دوست ہوں گے جو ہم جانتے ہیں خلفاء راشدین. اس میں لکھا ہے کہ وہ انتم رشی رہیں گے، مطلب لاسٹ پروفٹ، جس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں چیپٹر 33 ورس 40. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے. تو کئی ذکر ہے. اس میں لکھا ہے کہ پہلی وہی آئیں گی ایک کیو میں جو ہم جانتے ہیں غار ہرا میں، وہ بعد میں مائگریٹ ہوئیں گے نارتھ ورڈ دین کم بیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ نارتھ ورڈ کے واپس آ گئے. تو کئی ایسی اس طرح اتنی ڈیٹیل میں. لیکن آپ کا جو کوشچن تھا پھر غیر مسلمان مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ عام ہندو جانتا ہی نہیں ہے. جو دھرم گرو ہے باقی مذہب کے، وہ ان کو سامنے لے کے نہیں آتے. تو جب ہم پوچھتے بھائی یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، تو کچھ لوگ کہتے نہیں کتاب میں ملاوٹ ہو گئی. تو ہمیں بولا چلو مان لو اگر کتاب میں ملاوٹ ہو گئی تو آپ کی یہ کتاب ایک دم پیور نہیں ہے. اگر میں پانی کے گلاس میں ایک قطرہ ڈالوں گا پیشاب کا تو آپ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. ملاوٹ ہو گئی چھوڑ دو نا. اگر ملاوٹ ہو گئی تو صحیح کتاب کو پڑھو، قرآن کو. تو دونوں طریقے سے اگر وہ بولتے ملاوٹ کیے جان بوجھ کے مسلمانوں نے تو چھوڑ دو کتاب کو نا.
मिलावट का सवाल नहीं। सही। इसी तरीके से यहूदी किताब में, यहूदी आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो मुसलमान को जिक्र है बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12, इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्स नंबर 16 मेंशन माय नेम इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट भी, गॉस्पेल ऑफ जॉन chapter number 14 verse number 16, gospel of John chapter number 15 verse number 26, gospel of John chapter number 16 verse number 7, और gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14 उसका मैं जरा डिटेल में कहूँगा। बिल्कुल। उसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि I have got many things to say unto you but you cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you into all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak, he shall glorify me। ईसा अलैहिस्सलाम कहते अपने फॉलोअर्स से कि आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू, मुझे बहुत कुछ आपको कहना है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हक का आदमी आएगा वो आपको कहेगा, वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, जो वो सुनेगा वो कहेगा, जो वही के नाज़िल हुई, और वो शख्स मेरी तारीफ करेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की। इसी तरीके से बुद्धिस्ट किताबों में अबाउट मैत्री धम्मापद में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे हाँ पारसी स्क्रिप्चर्स में, तो पारसी स्क्रिप्चर्स में भी है, ज़ैन अवेस्ता के अंदर है। अच्छा। ज़ैन अवेस्ता में दसातिर में एक मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मज़ाहिब की किताबों में। तो आप देखेंगे हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है कुरान मजीद में कि 4 वही नाजिल हुई नाम से, तोरा ज़बूर इंजील और कुरान नाम से। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से 4 जानते हैं, इसके अलावा और भी थे, सूफ़ इब्राहिम थे, इसका नाम हम जानते नहीं, बहुत सी किताबें थे। अभी हम कह सकते हैं कि ये हिंदू किताब, वेदा, उपनिषद खुदा की किताब है क्या नहीं? तो मैं कहता हूँ क्योंकि इनका जिक्र कुरान में नहीं आता, मैं ये नहीं कहता हूँ क्या ये है। तोरा ज़बूर इंजील कुरान है, ठीक। बाकी किताब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन आप अगर मानते हैं क्या ये खुदा की तरफ से तो उसके ऊपर अमल करो फिर। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से जितने मजहब की किताबों में आप तहकीक करेंगे तौहीद के बारे में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में, वेद के अंदर, पारसी स्क्रिप्चर्स में तौहीद का जिक्र है। तो ये जो अहम 2 चीज़ें कलमा के है, तौहीद के एक ही खुदा में मानना और उसी की इबादत करना, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना, सारी मजहबी किताबों में जो मेजर रिलीजन है, जो मेन सारी, तो अगर मान भी लो, और हम मानते हैं कि कुरान के अलावा जितनी मजहबी किताबें हैं जो पहले हैं उनमें मिलावट है, क्योंकि वो टाइम बाउंड थे। एक कुरान क्योंकि आखिरी वही है, अल्लाह के रसूल की आखिरी वही है जो नाज़िल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्योंकि आखिरी किताब अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इसे नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसके पहले जितने भी किताब आए अगर वो अल्लाह की तरफ से थे भी उनमें मिलावट हो चुकी है, ठीक है। अभी जो बाइबल है वो हू बहू इंजील नहीं, उसमें मिलावट है। लेकिन मिलावट होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चीज़ें तौहीद के बारे में और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई इसमें मौजूद है। तो जितने भी मजहबी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मिलावट होने के बाद, कॉन्ट्रडिक्शन होने के बावजूद भी ये 2 अहम पॉइंट है। भाई साहब, ये जैसे हम कहते हैं कि जी कुरान मजीद जो है वो फाइनल वर्जन है जी, और जाहिर है कि प्योर वर्जन है ये, लेकिन क्या हम अपनी इल्मी तहकीक के लिए और बहुत ज़्यादा तफसील के लिए जो दीगर जो किताबें हैं, आसमानी सहीफ़े जिनका डॉक्टर साहब ने कहा कि बाय नेम जो है वो तो 4 हैं, तो उनकी तरफ हम रेफ़र कर सकते हैं? यानी हम फॉलो तो कुरान को कर रहे हैं, लेकिन अगर तफसील हमें कुरान में कोई नहीं मिल रही है तो क्या हम उनको अब ले सकते हैं, उनसे कोट कर सकते हैं? देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक है हिदायत रहनुमा की, सर आपने बात की तो कुरान जी जो है हरफ आहर है, ठीक है। एक बात तो अल्लाह ने कुरान में कही, इन्ना अंज़लना तौरा फ़ीहा हुदम व नूर, कि तौरात में हिदायत भी थी, नूर भी था। इससे अल्लाह ने इंजील के अंदर भी ये बात कही है कि इंजील के अंदर भी रोशनी मौजूद थी। लेकिन अल्लाह ने इन सारी बातों का जिक्र करने का, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जी जी, हमने जिक्र को नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। पहले अल्लाह ने तौरात के बारे में ये बात कही, बिमस्तुफ़िदू मिन किताबिल्लाहि, कि अम्बिया रसूलुल्लाह और अहबार और रब्बी जो थे इनकी हिफाजत करते थे। यहाँ अल्लाह ने कहा कि मैं खुद इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। इन तमाम बातों के बाद अल्लाह ने आगे जाके एक बात कही है कि कुरान मजीद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी किताब नहीं है, बल्कि मुहैमिन अलैहि साहब का जितनी किताबें हैं उनके असल मफहूम की निगहबानी भी और उसको प्रिजर्व करके
پوری دنیا کو جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جس طرح یہ بات کہی ہے, اللہ نے ایک اور مقام پہ عیسائیوں کو یہ بات کہی ہے کہ عیسائی اس وقت تک کسی چیز کے اوپر نہیں ہوں گے, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اچھا وہ کس طرح قائم کریں؟ اللہ نے چھٹے پارے میں اس کا ذکر کر دیا ہے, لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ جو ان میں علم میں راسخ ہیں, الٹیمیٹلی اس علم کے رسوخ کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں گے جو ان پر نازل ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں گے, نمازوں کو بھی قائم کریں گے, زکوٰۃ کو بھی ادا کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے, اور آخرت کو بھی مانیں گے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کو تیار کر دیا ہے. اب بات یہ ہے اگر ہم قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں پاتے, ہم بطور رہنمائی اگر تورات اور انجیل کو ریفر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سے جو بات ہے نا ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تورات کے نسخے کو اٹھا کے لائے تھے تو رسول اللہ کے چہرے کے اوپر جو تھے غصے کے اثرات آ گئے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ کی ماں کو گم پائے, آپ رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے, تو آپ نے چہرہ اوپر کیا تو حضرت رسول اللہ نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں جس طرح آپ کے قرآن نازل ہوا اس طرح حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی اس کو پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ گیا تو اس کو میری پیروی کے بغیر زمین پہ دفن ہونے نہیں مل سکتی. اب میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ آرگومنٹ یا ریفیوٹیشن کے لیے یا ان لوگوں کے دلائل کا رد کرنے کے لیے جو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اس سے تو آپ تورات انجیل دیگر کتب پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ رہنمائی کے لیے کتابوں سننے سے باہر نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں انسان کے بہکنے کا. نہیں حافظ صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے کوشچن کو ریفریز کر دیتا ہوں. میں اس سے حکم لینے کی بات نہیں کر رہا, حکم تو ہم قرآن اور سنت سے لے رہے ہیں. بالکل. میں تفصیل کے لیے بات, میں مثال دیتا ہوں. جب ہم واقعات سناتے ہیں ہم کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ شادی کی, ان کی یہ اولاد تھی, یہ ان کے نام ہے. اب کسی اور پیغمبر کی کوئی اولاد تھی, ان کے نام بعض دفعہ بائبل میں آپ کو نام بھی مل جاتے ہیں, تعداد, اس طرح کی تفصیلیں کیا ہم لے سکتے ہیں؟ یا اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اسرائیلیات ہیں ان کو ہم اسرائیلیات کہیں گے روایات کو, رسول اللہ نے نہ تو ان کی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے نہ ان کی تکذیب کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں وہاں پہ خاموش رہنا چاہیے. ہاں اگر کسی اسرائیلی روایت کی تائید میں قرآن کی کوئی نص مل جائے یا حدیث کی کوئی ٹکڑا مل جائے اس کو مان لینا چاہیے, اور کہیں پہ خاموشی ہو تو نہ اس کی تردید کرنے کی ضرورت نہ تکذیب کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.